بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے تو بخت سائیں میرا تخت سائیں، ریٹن بائی ارید شاہ کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ میں 1 منٹ پانی پی لوں۔ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے حالے نے قسط شروع کی ہے نہیں، ہمیں پانی پینا پہلے یاد آ گیا تے سڑی بھی پئی ہے، مطلب سڑی نہیں پڑی لیکن نا بس ہوئی پڑی ہے، کیونکہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے لیے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کی ہیں آپ بے حیات کی، پہلے وہ 2 کی ہیں، اب یہ کرنے لگی ہوں۔ تو انشاءاللہ کل میں آپ کو اب بے حیات کی بھی ایپیسوڈ دوں گی۔ باقی قسط ریڈ کرتے ہیں۔ میرے تو آج بول کر گلے کا حشر ہو گیا قسمیں۔ میں نے کہا چلو تھوڑا سا ٹائم تھا، آج میں سوئی بھی نہیں ہوں، آج میں کتنی دیر کی شام کی بیٹھی ہوئی ہوں، بلکہ عصر کے ٹائم کی بیٹھی ہوئی ہوں، بلکہ عصر سے پہلے کی بیٹھی ہوئی ہوں، ہاں آلموسٹ 3-4 بجے کی بیٹھی ہوئی ہوں ریکارڈنگ کے لیے۔ تو دیکھ لیں اب کیا ٹائم ہو گیا ہے، ہائے میرے اللہ، 7:15 ہو گئے ہیں، اور اس کو ریکارڈ کرتے کرتے 8 بج جانے، 8:08 ہو جانے۔ تو اتنی دیر کی 3-4 گھنٹے مسلسل بول کے میرا تو نا گلے کا حشر ہوا اور آج ہی گلا مجھے تھوڑا سا بہتر لگ رہا تھا۔ چلے خیر، مزید گپے مارنے کی بجائے ہم لوگ پہلے ایپیسوڈ ریڈ کر لیتے ہیں، انہوں پہ میرا گلا ہی جواب دے جائے۔ تو بخت سائیں میرا تخت سائیں، ریٹن بائی ارید شاہ، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ یہ اندھیری رات جیسے ان کے لیے سیاہی بن کر آئی تھی۔ دادا سائیں اپنا سینہ مسلسل مسل رہے تھے۔ اس وقت ہسپتال میں بھی ایک وحشتناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اندر بخت سائیں کا آپریشن چل رہا تھا۔ ڈاکٹر پوری طرح سے نا امید تھے، اور یہی نا امیدی وہ ان کے حوالے بھی کر گئے تھے۔ ان کی سانسیں جیسے اس دروازے کے ساتھ اٹکی ہوئی تھیں۔ دل مانو سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ انہیں اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں بستی محسوس ہو رہی تھی۔ دل کانپ رہا تھا، ابھی کوئی بری خبر آئے گی تو ابھی کوئی بری خبر آئے گی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہی لمحوں میں ان کی کل کائنات لٹ جائے گی۔ سارشاں وغیرہ نہیں ایدہ لگتا سی تے ہن کل کائنات لٹن دا کام آ گیا۔ ان کا بخت سائیں انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، ان کی ساری جائیداد کا اکلوتا وارث، ان کا پوتا، ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند جائے گا۔ محضل جائے نماز پر بیٹھی مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس وقت شاہ حویلی میں کوئی نہیں تھا، سب لوگ یہیں موجود تھے، اپنی اپنی جگہ سر سجدوں میں جھکائے سب دعا گو تھے۔ یہ وقت ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ سب لوگ الگ الگ بیٹھے تھے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھا، کسی میں ہمت ہی نہ تھی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی۔ ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر دعائیں تھیں، بس وہ بچ جائیں، زندہ واپس لوٹ آئے، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ دادا سائیں کرسی پر بیٹھے پچھتا رہے تھے۔ یہ کیا کر دیا تھا انہوں نے؟ ایک بھٹکے ہوئے انسان پر یقین کر کے اپنے پوتے پر شک کیا تھا۔ کیسے ایک غیر پر یقین کر کے انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں برباد کیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے جہاں اب تک بخت سائیں کا خون لگا ہوا تھا۔ بخت سائیں کے ہاتھوں کا دباؤ اب تک وہ اپنے ہاتھوں پر محسوس کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ اب تک کانپ رہے تھے جن ہاتھوں سے وہ گولی چلی تھی۔ ہاتھ کاٹ دے اپنے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کا سر زمین پر لگا تھا جیسے سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ پہلے بندہ دھیان نہیں کرتا، بعد میں پھر زندگی میں پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اے پروردگار، اے زمین و آسمان کے مالک مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے شرک جیسا گناہ کیا، مجھے معاف کر دے۔ میں تجھے چھوڑ کر تیرے بندوں پر اعتبار کرنے لگا تھا، انہیں خدا ماننے لگا تھا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔
مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے میرے گناہ کی یہ سزا نہ دے۔ میں نے غلط کیا، غلط لوگوں پر اعتبار کیا، میں غلط صحیح، لیکن تو صحیح ہے۔ میرے مولا مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے۔ بخت سائیں کو کچھ نہ ہو، میرا بخت سائیں واپس آ جائے صحیح سلامت۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی ختم ہو جاؤں گا، میں بھی مر جاؤں گا، میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ جنہوں نے اپنے ہاتھوں مارنا چاہتا سی ادو نہیں تیری زندگی کا مطلب ختم ہونا سی۔ میرے اللہ میرے بخت سائیں کی زندگی واپس دے دے، اس کی سانسیں واپس کر دے۔ وہ زمین پر پڑے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، ان کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھیں۔ بابا سائیں بھاگ کر ان کے پاس آتے ہوئے ان کے کانپتے وجود کو تھام چکے تھے۔ بابا سائیں صبر رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے بخت کو کچھ نہیں ہوگا، وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گا، آپ صبر سے کام لیں۔ ازمیر سائیں انہیں سنبھال رہے تھے جب شاہ میر سائیں نے پاس آتے ہوئے انہیں تھام کر واپس کرسی پر بٹھایا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتے مسلسل رو رہے تھے۔ کبھی وہ شاہ میر کے سینے پر سر رکھتے تو کبھی ازمیر کے۔ تیرے پتر بھی تیرے بغیر لان دیا لوئی جا، سارا کچھ تو تم نے کر لیا، پیٹ پٹیا کرنے کا فائدہ۔ پتہ نہیں کیوں انہیں لگ رہا تھا جیسے کوئی بری خبر آنے والی ہے، جیسے سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اور پھر جیسے ایسا ہی ہوا تھا، باہر جلتی سرخ لائٹ آف ہو چکی تھی، اور شاید اس لائٹ کے ساتھ بخت سائیں کی زندگی کی لو بھی بجھ گئی تھی۔ ہیں لو بجھ گئی سی؟ اللہ نہ کرے لو بجھے ہو دی، لو بجھے دشمنا دی ہو دے۔ ڈاکٹر سب ٹھیک تو ہے نا؟ ازمیر سائیں اور شاہ میر سائیں بھاگ کر ان کے پاس آئے تھے۔ دیکھیں گولی تو ہم نے نکال دی ہے، لیکن ابھی تک ان کی جان خطرے میں ہے۔ فی الحال تو ہم نے انہیں بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن آنے والے تقریباً 24 گھنٹے ان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ یہ خطرہ ٹل جائے اور وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ فی الحال ایسا کوئی انسان ان کے پاس نہیں جائے گا جو انہیں ٹینشن یا پریشانی دینے کی وجہ بن سکتا ہے۔ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ وہ سب انہیں دیکھتے ہوئے صرف ہاں میں سر ہلا گئے تھے۔ مطلب صاف تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ ان سب کی طرف سے ہرٹ تھا۔ ہاں لیکن محضل کو چھوڑ کر، ہاں وہ اس کے پاس جا سکتی ہے۔ شاید صرف وہی ایک انسان اس وقت یہاں موجود تھی جو اس کی پریشانی کی وجہ نہیں تھی۔ محضل بیٹا تم جا کر اس کے پاس رکو، جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا تم اس کے پاس رہو۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آنے والے 24 گھنٹے اس کے لیے بہت خطرناک ہے، ہم اسے کسی طرح کی ٹینشن یا پریشانی نہیں دے سکتے۔ ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا، لیکن اگلے 24 گھنٹے میں اسے کبھی بھی ہوش آ سکتا ہے۔ تم اس کے پاس رہو، اس وقت اسے تمہاری ضرورت ہے۔ دادا سائیں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ بنا کچھ کہے بس ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ تے بندہ ہونے تے جانا ہی ہے۔ وہ سب لوگ بے قراری سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن اب تک اسے ہوش نہیں آیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے یہ بتایا تھا کہ وہ خطرے سے پوری طرح باہر ہے۔ اس کے کمرے میں اس وقت صرف محضل ہی تھی۔ کہنے کو تو ابھی دادا سائیں، بابا سائیں اور چچا سائیں ہسپتال میں ہی تھے، لیکن وہ کمرے کے اندر نہیں تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بخت سائیں کی کسی بھی طرح کی پریشانی دے کر اس کی طبیعت خراب کرے، اور پھر ڈاکٹر نے بھی تو کہہ دیا تھا کہ اسے پریشانی سے دور رکھنا ہے۔ جبکہ دوسری طرف محضل کی بات کی جائے تو وہ کسی کو بھی مخاطب نہیں کر رہی تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ سارا دن بخت سائیں کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی، یا پھر نماز کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے جاتی۔ کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا، صرف دروازے تک ہی وہ لوگ آتے، اسے دیکھتے اور پھر واپس لوٹ جاتے۔ ان کی پریشانی کو محضل سمجھ سکتی تھی، جو کچھ ہو چکا تھا، شاید اس کے بعد وہ سب لوگ
بخت سائیں سے نظر نہیں ملا سکتے تھے؟ کیسے کام سے انسان کی باتوں پر یقین کر کے وہ اپنی خون سے منہ پھیر سکتے تھے؟ کیسے کسی انجان شخص کی باتوں پر یقین کر کے وہ اتنا گھنونا الزام لگا سکتے تھے؟ ان لوگوں نے تو بخت کی پوری ہستی ہلا کر رکھ دی تھی۔ کسی انجان نے آ کر کہہ دیا کہ وہ ان کا پوتا نہیں بلکہ ایک ناجائز بچہ ہے۔ ان لوگوں نے یقین کر لیا تھا۔ کیسے ایک انسان پر کوئی اتنا اندھا یقین کر سکتا تھا؟ اور اس یقین کا انجام اب ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس طرح تو ہوتا ہی ہے پھر یار اس طرح کے کاموں میں۔ ان کا اپنا پوتا اس وقت ہسپتال میں زندگی اور موت میں جھول رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وقت کبھی ان لوگوں کو معاف کرے گا یا نہیں، لیکن اگر وہ بخت سائیں کی جگہ ہوتی شاید وہ کبھی پلٹ کر ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتی تھی جو اپنے خون کو گندا کہہ کر گالی دے چکے تھے۔ اور کیا ان لوگوں کی محبت صرف خون سے ہی تھی؟ بس اتنا پتہ چلا کہ وہ ان کا خون نہیں اور محبت ختم ہو گئی۔ محضل کے بابا ہسپتال آئے تو ان کے گلے سے لگ کر وہ بہت روئی تھی اور انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہاں جو کچھ ہوا تھا ایک ایک بات وہ ان کے گوش گزار کر چکی تھی۔ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پائے تھے۔ اس مسئلے کا حل ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ لوگ بخت سکندر کے مجرم تھے اور ان کا فیصلہ وہی کر سکتا تھا، کوئی دوسرا تیسرا نہیں۔ ہاں یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، کوئی اس معاملے میں کچھ بھی بولنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ رات نہ جانے کب اس کی آنکھ کھلی تھی جب اسے اپنے بے حد قریب وہ بیٹھی نظر آئی تھی۔ اس نے مکمل بیدار ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک پتلے سے دوپٹے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیند جان سائیں، اس نے بے حد آہستہ سی آواز میں اسے پکارا تھا، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آنکھوں میں جیسے ایک سکون اترا تھا۔ وہ ٹھیک تھا، ہوش میں آ چکا تھا۔ بے وقوف لڑکی، یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ یہاں لیٹ جاتی۔ وہ اپنے تھوڑے سے فاصلے پر لگے دوسرے بیڈ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اتنی سردی میں اس طرح بنا کسی گرم شال کے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ ٹھیک ہے؟ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ اسے خوشی بھی تھی کہ وہ ہوش میں آ گیا، لیکن فی الحال وہ بس یہ جانتی تھی کہ وہ تکلیف میں ہے۔ میرے درد کا علاج اب یہ ڈاکٹر نہیں کر سکتے۔ اس تکلیف کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تم اٹھو یہاں سے۔ تمہیں اس طرح تکلیف میں دیکھ کر مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ہیٹر چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں دادا سائی کو بتا کے آتی ہوں کہ آپ ہوش میں آ گئے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ واپس مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ یہی ہے، ہسپتال میں، دوسرے کمرے میں۔ شام کو بھی ان کا بی پی بہت ہائی ہو گیا تھا تو ڈاکٹر نے ان کے لیے کمرہ ارینج کروایا تھا، لیکن آپ کو پریشانی اور ٹینشن سے دور رکھنا تھا تو اس کمرے میں سوائے میرے اور کوئی نہیں ہے۔ دادا سائیں، بابا سائیں اور چاچا سائیں ساتھ والے کمرے میں ہیں۔ میں ابھی ان کو بلا کر لے آتی ہوں۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ان رشتوں کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی نفرت اور حقارت دیکھ چکا ہوں محضل کہ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں دوبارہ ان آنکھوں کو دیکھ سکوں۔ میں لگتا نے محضل نہ اج دی کسی دے وچ گیا، باقی تے جن جان سائیں تو تھلے تے منڈا ساڈا گل ہی نہیں کردا سی۔ وہ سب غلط فہمی تھی بخت سائیں، اب ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو چکی ہے۔ دادا سائیں آپ کے لیے بہت روئے ہیں، انہیں ان کی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ وہ واپس حق کی راہ پر آ چکے ہیں، وہ صحیح غلط کی پہچان کر چکے ہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دادا جان کی بے چینیاں بتانے لگی تھی۔ کس طرح وہ اس کے ہوش میں آنے کے لیے دعا مانگ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے خدا کے حضور۔
وہ انہیں سب کچھ بتا رہی تھی، لیکن بخش سائیں تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ نظر چھت پر گاڑے وہ خاموشی سے اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ محضل مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں دوبارہ ان لوگوں کی محبتوں کے رنگ میں رنگ جاؤں، جن کی محبتیں ایک دفعہ میرے لیے ختم ہو چکی تھی۔ میں نہیں مانتا اس محبت کو جو ختم ہو جائے، اور ان لوگوں کو صرف محبت ختم نہیں ہوئی تھی، ان لوگوں کو مجھ سے نفرت ہو گئی تھی، اور جس سے نفرت ہو جائے وہاں دوبارہ محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ میں نہیں مانتا اب ان لوگوں کی محبتوں کو، مجھے ضرورت نہیں۔ وہ لوگ جو مجھے ناجائز سمجھ کر ٹھکرا چکے تھے، اپنے خون پر نہیں، اپنی محبت پر نہیں، کسی غیر شخص کی باتوں میں آ کر یہ یقین کر چکے تھے کہ میں ان کی اولاد نہیں، ان کا خون نہیں، میں کیسے ان پر یقین کر سکتا ہوں؟ کل ان لوگوں کو کوئی دوبارہ آ کر کہہ دے کہ میں ان لوگوں کا نہیں، تو یہ پھر سے مجھے مارنے کی کوشش کریں گے، یہ پھر سے مجھے ختم کرنا چاہیں گے۔ کیا میں ان لوگوں پر دوبارہ اعتبار کر سکتا ہوں؟ نہیں، محض میں نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کو چھوڑ کر انسانوں کو پوچھنے والے یہ کیا جانے محبت کیا ہے، رشتے کیا ہے، خون کی کشش کیا ہے؟ یہ تو صرف لوگوں کی باتوں پر اعتبار کرتے ہیں۔ وہ میری ماں تھی جسے مجھ سے زیادہ اپنا دوسرا بیٹا پیارا تھا، صرف اس لیے کیونکہ وہ اس کے محبوب شوہر میں سے تھا۔ میرا باپ جس کا میں خون ہوں، وہ مجھے ناجائز سمجھتا رہا، مجھے گند سمجھتا رہا، مجھے گالی دیتا رہا۔ ان لوگوں کو بتا کر کیا کرو گی کہ میں زندہ بچ گیا ہوں؟ ان لوگوں کو مجھ سے کوئی محبت نہیں، کوئی محبت نہیں کرتے وہ لوگ مجھ سے۔ یہ آنسو جو ان لوگوں نے بہائے ہیں وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ اس غلط فہمی کے لیے ہیں جس کا شکار وہ لوگ ہو گئے تھے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ وہ یہ رونا دھونا میری محبت میں کر رہے ہیں، نہیں، وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ محبت نہیں ہے، محبت تو ختم ہو چکی ہے۔ وہ چھت کی جانب دیکھتا بولے چلا جا رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھ سے گرنے والا آنسو تکیے میں جذب ہو چکا تھا، اور دروازے پر کھڑے دادا سائیں اور ان کو سہارا دینے والے بابا سائیں اور چاچا سائیں صرف آنسو بہا رہے تھے۔ تسی ساری زندگی ہن گندے ہو آنسو ہی بہانے ہیں۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، ایک غیر انجان شخص کے کہنے پر، ایک عام انسان کے کہنے پر۔ وہ اپنے خون سے منہ پھیر کے تھے، وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ اگر یہ سب کچھ ان کے سامنے نہ آتا تو انہیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ وہ شخص جھوٹا تھا، تو وہ اپنے ہی خون کو، اپنے ہی اکلوتے وارث کو، اپنے ہی بچے کو تباہ کر دیتے، برباد کر دیتے، قتل کر دیتے، اور پھر شاید اس کی لاش کا نام و نشان بھی نہ ملتا۔ اور یہ وہ سوچ تھی جس کو دادا سائیں برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہی زمین پر گرتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ تیرا ساری زندگی دا رونا، ہن تو رو۔ دروازے پر دادا سائیں کو اتنی بری حالت میں دیکھ کر محضل بھاگ کر ان کے پاس پہنچی تھی، جبکہ وہ اسی طرح چھت کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے ایک دفعہ بھی چہرہ پھیر کر ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ ظالم نہیں تھا، سفاک نہیں تھا، ہاں، لیکن وہ دکھاوا نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے محبت ختم ہو گئی تھی۔ وہ انسان اس کا عشق تھا، اس نے بچپن سے جوانی تک صرف اس انسان سے محبت کی تھی۔ وہ کیسے نہ ان کی تکلیف پر تڑپتا، لیکن وہ انہیں معاف نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ انہیں معاف نہیں کر سکتا تھا، کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ تو کرنا بھی نہیں، جو تو معاف کیتا تے میں تینے معاف نہیں کرنا۔ اسے ہسپتال میں رہتے آج 13 دن گزر چکے تھے۔ اس نے نہ دادا سائیں کے بارے میں پوچھا تھا اور نہ انہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ ان سے ملنا چاہتا تھا۔ دادا سائیں بہت بری حالت میں 2 دفعہ اس کے پاس آئے تھے، اس سے معافی مانگنے کے لیے۔ وہ بولتے رہتے اور وہ خاموشی سے انہیں سنتا رہتا تھا، اور پھر وہ کب تک پتھر سے سر مارتے، آخر ہار کر وہ اس کے قریب سے اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ لیکن شاید ان کی تکلیف کو وہ سمجھ سکتا تھا، وہ نہ صحیح لیکن محضل ان کی تکلیف کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ اس وقت کس حالت میں تھے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔
ان کا پوتا ان سے منہ پھیرے ہوئے تھا اور یہ چیز ان کے لیے تکلیف دہ تھی۔ آپ کو ایک دفعہ ان سے بات کر لینی چاہیے۔ بخت سائیں یہ غلط ہے، ایک دفعہ تو آپ کو انہیں صفائی کا موقع دینا چاہیے۔ وہ اس وقت بہت بری حالت میں ہے، ڈاکٹر ان کی حالت بہت خراب بتا رہے ہیں۔ آپ کو انہیں ٹینشن نہیں دینی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ غلط راستے پر چلے گئے تھے، بھٹک گئے تھے، لیکن آپ نے تو کہا تھا نا کہ ہم اپنوں کا ساتھ دیں گے، تو آپ اپنے اپنوں کی اس طرح کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کریں، دادا سائیں کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ آج بھی چھت کو دیکھ رہا تھا۔ چھت ڈیزائن ضرور نوٹ کر رہا ہوئے گا۔ نہیں ہے مجھ میں اتنی ہمت، نہیں ہوں میں اتنا بہادر محضر، شاید میں نہیں معاف کر سکتا، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ میں شاید اپنے ساتھ ہوئے ان کی زیادتیوں کو بھلا دوں گا، لیکن انہوں نے شرک کیا ہے اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس دنیا میں نہ آخرت میں شرک وہ واحد گناہ ہے جس کی معافی ہے ہی نہیں۔ تو تم بتاؤ کہ میں کیسے معاف کروں؟ وہ ایک غلط انسان پر بھروسہ کر رہے تھے، مجھے ٹھکرایا، مجھے ناجائز سمجھا، مجھے گالی دی، فرق نہیں پڑتا، لیکن انہوں نے خدا کے سامنے کسی اور کو کھڑا کر دیا، اور تم کہتی ہو کہ میں انہیں معاف کر دوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بخت سائیں، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے اور خدا بھی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ اور میں کون ہوتے ہیں انہیں اس چیز کی سزا دینے والے؟ بتائیے مجھے، کیا آپ کو کوئی حق رکھتے ہیں اللہ اور بندے کے بیچ دیوار بننے کا؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس چیز کی سزا آپ انہیں دیں؟ آپ صحیح ہیں، میں مانتی ہوں جو ہوا ہے بالکل صحیح ہوا ہے، لیکن مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ ہر چیز کو اپنی طرف کیوں کھینچ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو غلط سمجھا، یہاں وہ آپ کے گناہ گار ہیں، لیکن اگر آپ ان سے اس لیے خفا ہیں کہ انہوں نے شرک کیا ہے تو معاف کیجیے گا، اس چیز کی سزا دینے والے آپ کوئی نہیں ہوتے۔ آپ اپنے معاملات دیکھیں، خدا اپنے معاملات خود دیکھ لے گا۔ وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ بخت نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ آج تمہیں یہاں سے ڈسچارج کروایا جا رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ تم حویلی نہیں جاؤ گے۔ بخت سائیں تمہیں اندازہ بھی ہے؟ سب لوگ اتنے خوش ہیں تمہارے واپس آنے پر، یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی ہے کہ تم زندہ بچ گئے ہو، تم ٹھیک ہو اور گاؤں واپس آ رہے ہو، گاؤں کا بچہ بچہ عید منا رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم حویلی نہیں جاؤ گے۔ بابا سائیں سے تو بات ہی نہیں کرتا تھا، ہاں لیکن چاچا سائیں سے بات کرتے تھے، کہنے کو وہ بھی سازش میں شامل تھے، لیکن ان کی پکار پر وہ بولا تھا، شاید وہ اپنے اور ان کے رشتے کو مانتا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ اس کی ماں بھی اس کے سامنے رو رو کر واپس جا چکی تھی، آنسو بہا بہا کے اپنا درد اس کے سامنے بیان کر کے گئی تھی۔ کتنی تڑپی تھی وہ عورت، شاید اس وقت اسپتال کے ہر انسان نے انہیں روتے بلکتے دیکھا تھا، لیکن بخت سائیں پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ عورت پچھتاؤں میں تھی، ہاں وہ اولاد کا فرق کر گئی تھی، ایک اولاد کی خاطر اس نے دوسری اولاد کو چھوڑنا چاہا تھا۔ بخت نے کبھی اسے عزت نہیں دی تھی، کبھی اسے ماں کا رتبہ نہیں دیا تھا، عزت تو دیتی تھی خیر، اور مرتسم وہ اس کی آغوش میں پلا، ہمیشہ سے اس کے دامن میں چھپا ہوا بچہ تھا۔ وہ اسے بے انتہا چاہتی تھی، وہ مرتسم کے لاڈ اٹھاتی تھی، جو پیار بخت سائیں کے حصے کا تھا وہ بھی اس نے اس کے حوالے کر دیا تھا، اور صرف پیار ہی نہیں، اس کے حصے کی ممتا، اس کے حصے کے لاڈ، سب کچھ تو مرتسم کے نام کر چکی تھی۔ بخت اس کے پاس نہیں آتا تھا تو اس نے خود کو بخت کو دور کر دیا تھا، اور پھر دنیا سے دور کرنا چاہا مرتسم کی خاطر۔ خیر اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اگر وہ دنیا میں سب کو معاف کر دیتا تو بھی اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اپنی ماں کو معاف کر پاتا، وہ بھی اپنے قتل کی سازش کو۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کو ہر بری نظر سے بچاتی ہے، وہ ماں جس کی دعائیں عرش تک جاتی ہیں، وہ ماں جس کے قدموں میں خدا نے جنت رکھ دی، وہی ماں اس کے ساتھ بے وفائی کر گئی تھی، اس کے معاملے میں ناانصافی کر گئی تھی۔
صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اس کے ناپسندیدہ انسان کا بیٹا تھا۔ تو بس اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ سمجھ لے کہ بخت سائیں مر گیا، اور بخت سائیں تو مر ہی گیا تھا، اپنے ہی رشتوں سے چوٹ کھا کر وہ زندہ بچا ہی کہاں تھا۔ اور اب اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ حویلی نہیں جائے گا۔ سب اسے باری باری سمجھانے آ رہے تھے، چچا سائیں تو اس سے لڑ رہے تھے، لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ وہ حویلی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ گاؤں میں بھی نہیں جائے گا۔ محضل نے بڑی مشکل سے اسے گاؤں جانے کے لیے منایا تھا، کیونکہ اس گاؤں کو بخت سائیں جیسے انسان کی ضرورت تھی۔ ہاں، وہ اپنے گھر والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن گاؤں والوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ان کی خاطر وہ گاؤں واپس جانے کو تیار ہو گیا تھا، لیکن حویلی والوں سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اور اس نے محضل سے صاف الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر حویلی والوں کو یہ بات منظور نہیں تو وہ گاؤں بھی چھوڑ دے گا، اور پھر اس کی ضد سے ہر کوئی واقف تھا۔ اس لیے خاموشی اختیار کر کے وہ سب لوگ فی الحال اس کی شرط ماننے کو تیار ہو گئے تھے۔ چنگا کتا کوئی نہیں جانا آپ حویلی، بغیرتا نے پھر سازشیں شروع کر دی تھیں، پھر آپ نہیں تبار کرنا کسی تے۔ ہسپتال سے اس کی واپسی سیدھی محضل کے گھر پر ہوئی تھی۔ بابا سائیں اس کے آنے پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے بہت اچھے سے اس کا استقبال کیا تھا، اس کے لیے الگ سے کمرہ بھی تیار کیا تھا۔ وہ سیدھا انہی کے گھر آیا تھا۔ وہ لوگ اسے سیدھا کمرے کے اندر ہی لے کر گئے تھے، جہاں پر قدم رکھتے ہی اس نے ایک ناراض نظر بابا پر ڈالی تھی۔ بخت سائیں، میں نے منع کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس طرح کے گھر میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ آپ چارپائی پر نہیں سو سکتے، اور آپ کے کمرے میں اے سی نہیں ہوگا تو شاید آپ کو سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ یہ سب کچھ آپ کے دادا سائیں نے کیا۔ بلائیں کسی کو باہر سے، ایک ایک چیز اٹھا کر گاؤں کے چوراہے پر پھینکوائیں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے گاؤں کے سرپنچ کے گھر سے کسی بھی چیز کی۔ اگر میں یہاں واپس آ گیا ہوں تو سکون سے رہنے دیں مجھے یہاں۔ میں جو چاہوں گا حاصل کر سکتا ہوں اپنے زور بازو پر۔ مجھے ان لوگوں کی جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بے حد غصے سے بولا تھا، جبکہ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے فی الحال بابا نے ان سب چیزوں کو کمرے سے باہر نکلوانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ تھوڑی دیر میں کمرہ ایک نارمل حالت میں آ گیا تھا، جہاں سادگی سے کچھ سامان رکھا ہوا تھا۔ آپ فکر نہ کریں بابا سائیں، میں آپ کی بیٹی کو اپنی حق حلال کی کمائی سے ایک اچھی زندگی دینے کی کوشش ضرور کروں گا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا جو مجھ سے جڑے رشتے کا مذاق بنا چکے ہیں۔ صحیح گل ہے، بہت چنگا کیتا تو تیرے راستے کلیپنگ۔ محضل اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہتی، جبکہ اس کی خدمتیں تو وہ بھی لینا چاہتا تھا، لیکن اپنے انداز میں۔ اور ایسی خدمتیں کرنے سے وہ قاصر تھی جب تک وہ بالکل ٹھیک نہ ہو جائے، وہ اسے اپنے آس پاس نہیں پھٹکنے دے رہی تھی۔ اور پھر آج تو ان کے گھر کے باہر بہت لوگ جمع تھے۔ ویسے تو اس کی عیادت کے لیے اکثر لوگ آتے ہی رہتے تھے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اب وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگا تھا، لیکن پھر بھی محضل کو تنگ کرنا تو اپنا فرض سمجھتا تھا۔ آج باہر اتنے سارے لوگوں کی مہمان نوازی کی وجہ سے وہ کمرے میں نہیں آ رہی تھی، سو وہ خود ہی اٹھ کر باہر آ گیا تھا، جہاں بہت سارے لوگ کب سے اسے ملنے کے منتظر تھے۔ کیا بات ہے، آپ لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ان لوگوں کی پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سائیں، کچھ ٹھیک نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہو گیا۔ سکندر شاہ سائیں نے سرپنچ کی کرسی چھوڑ دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جسے چاہے ہم بٹھا سکتے ہیں سرپنچ کی کرسی پر۔ وہ پریشانی سے بتا رہا تھا۔ تو یہ سب کچھ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ آپ کے علاوہ ہم کس سے بتائیں؟ شاہ سائیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی سرپنچ بنا دیں، لیکن ہم نے تو اتنے سالوں سے آپ ہی کو سرپنچ کی کرسی پر بٹھانے کے بارے میں سوچا ہے۔ ہم نے تو آپ ہی کو دیکھا ہے سرپنچ کی نظروں سے، اب کسی اور کو ہم سرپنچ نہیں بننے دیں گے۔ آپ نے ہمارے گاؤں کے لیے اتنا کچھ کیا، ہمیشہ ہمارے لیے بہتری سوچی ہے۔ ہمارے اپنے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہم میں سے سرپنچ کی کرسی کون سنبھالے گا؟ ایسے میں سرپنچ کی کرسی کے لیے دوسرے گاؤں کے سرپنچ کے خاندان میں سے کوئی ہوگا۔ ہم کسی دوسرے گاؤں کے لوگوں کو اپنے گاؤں پر حکومت نہیں کرنے دے سکتے۔
آپ ہی ہمارے سرپنچ ہیں سائیں، وہ بزرگ آدمی بول رہا تھا۔ میرا اب حویلی اور حویلی والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان لوگوں کے ساتھ آگے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ اپنا وقت یہاں برباد نہ کریں۔ نہ میرا حویلی سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کی چھوڑی ہوئی کسی کرسی سے۔ اگر وہ سرپنچ نہیں بننا چاہتے تو یہ ان کی مرضی ہے، میں اس میں آپ لوگوں کی کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ جسے چاہیں سرپنچ بنا سکتے ہیں، اب حویلی سے ہی میرا کوئی تعلق نہیں تو پھر حویلی والوں کی کرسی سے بھی مجھے کوئی غرض نہیں ہے، وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا تھا۔ سائیں، ہم آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کیونکہ آپ کا حویلی والوں سے کوئی رشتہ ہے، بلکہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ اتنے سال ہم آپ کو ہی اگلا سرپنچ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، حویلی اور حویلی والوں کو چھوڑ کر اگر سوچا جائے تو بھی ہمارے گاؤں کو آپ جیسے انسان کی ضرورت ہے۔ بس سائیں، ہمیں اس چیز سے مطلب نہیں ہے کہ آپ نے حویلی کیوں چھوڑی اور حویلی والوں سے آپ نے کیوں اپنا تعلق ختم کیا، ہمیں صرف ہمارا سردار چاہیے، اور ہم اس گاؤں کی سرپنچ کی کرسی پر صرف آپ کو ہی بیٹھا دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ اس کے سامنے کھڑے اس کی منتیں کر رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں محسن، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، تم مجھے اس کے لیے فورس نہیں کرو گی۔ میں آپ کو فورس نہیں کر رہی ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ گاؤں کے بارے میں سوچیں۔ یہ گاؤں آپ کا ہے، یہاں آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، آپ کو ان گاؤں والوں کے بارے میں سوچنا ہوگا، ان کی بہتری کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ دادا سائیں سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی راہ میں لگ گئے ہیں، انہوں نے سرپنچ کی کرسی چھوڑ دی ہے۔ اب یہ گاؤں والے آپ سے نا امید ہو کر کوئی بھی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں سرپنچ کی کرسی پر صرف سرپنچ نہیں بیٹھا ہوتا، بلکہ اس گاؤں کی آس امید بیٹھی ہوتی ہے۔ اگر گاؤں والوں کا اگلا فیصلہ غلط ثابت ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ گاؤں برباد ہو جائے گا۔ اس گاؤں کے سرپنچ کی کرسی پر کسی ایسے انسان کو بیٹھنا ہوگا جو اس گاؤں سے محبت کرتا ہے، اس گاؤں کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، انہیں اپنا سمجھتا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ہاں، لیکن اپنے گاؤں والوں کو کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا، اسے فیصلہ کرنا تھا اپنے لیے نہ صحیح اس گاؤں کے لیے۔ ان گاؤں والوں نے ہمیشہ سے اسے ہی سرپنچ کی کرسی پر دیکھا تھا، اس وقت وہ ان کی امیدوں کو نہیں توڑ سکتا تھا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ہوگا آگے؟ کیا بخش سائیں سرپنچ بنے گا، اور کیا بخش سائیں اپنے گھر والوں کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ ویسے کمنٹ سیشن بہت کم ہے کیونکہ آپ لوگ کا رسپانس پچھلے ایپیسوڈ پہ بہت زیادہ برا آیا اور کم آیا ہے، لیکن ابھی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ اپنی رسپانس کے اظہار کریں تاکہ لاسٹ ایپیسوڈ جلد سے جلد آپ کو مل سکے۔ چلے کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ کریزی کزنز کریو، یا اللہ، دل دکھا دینے والی حقیقت، واقعی بہت ذرا ٹریجک تھی۔ جی بیٹے، ایمن عطا نے ہارٹ بھیجے ہیں۔ ناصرہ پروین، سپر۔ طیبہ افتخار، تھینکس، ویری نائس ناول، ویلکم۔ عبداللہ ایم، زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو۔ فریحہ اشرف فری، گڈ جاب، تھینک یو۔ طاہا عدیل، ویری سیڈ ایپیسوڈ، سیڈ تو واقعی تھی تھوڑی سی۔ سمیرہ کامران، ان کا پیر ہی یہ کام کروا رہا ہوگا یقیناً۔ آہو، پیر نے بیچ میں بغیرتی ماری تھی، لیکن اس نے تو بہت کارنامے انجام دیے ہیں۔ راجہ رافع، تھینکس، نائس ناول، ویلکم۔ قاسم نواز، ویری سیڈ ایپیسوڈ۔ علیزہ صدیقی نے بھی ہارٹ بھیجے ہیں۔ فرزانہ چودھری، دادا سائیں ہیں 100% شور، آہو وہی ہے۔ سی شیزینہ پراچا، اپی ووٹ کس کو دیا؟ عمران خان کو دینا۔ اب تو دے دیا۔ ویسے یہاں پہ میں پولیٹیکل باتیں نہیں کروں گی۔ فرزانہ چودھری، دادا صاحب کروا رہا ہے، سب کروا رہا ہے، ہاں دادے نہیں کرایا۔ باقی آج وہی جیتے جو ملک کے لیے کچھ بہتر کر سکے۔ جی تو گائز، یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچے۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، بلکہ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، لیکن آپ لوگوں کے بھرپور رسپانس کے اوپر۔ تو اب مجھے اجازت دیں، بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ صبح انشاءاللہ آب حیات کی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی آئے گی۔ اللہ حافظ جی۔